ہم بعض اوقات یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح جو پڑوسی ہیں اپنے گھر کا کچرا دوسرے گھر کے سامنے ڈال دیتے ہیں، اور یہ چیز بلکہ میری والدہ کے ساتھ بھی ہو چکی ہے، کیونکہ وہ بہت صفائی کا خیال رکھتی ہیں، لیکن جب وہ باہر نکلتی تھیں تو کچرا اتنا سارا ان کے گھر کے سامنے پڑا ہوتا تھا. تو یہ کیونکہ یہ تکلیف دہ بات ہے اور پھر وہ سمجھے بھی نہ، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کا تعلق بنیادی اخلاقیات سے ہے کہ انسان جو ہے یہ تو انتہائی نامناسب ہے کہ اپنے پڑوسی کے لیے کسی طور بھی وہ پریشانی کا باعث بنے. اس سے اندازہ لگا لیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور نبی اکرم نے پڑوسیوں کے متعلق ہمیں اتنی تاکید کی کہ ہمیں یہ خیال گزرنے لگا کہ شاید ہماری وراثت میں پڑوسیوں کا بھی حصہ ہوگا. اتنی حضور نے تاکید کی. تو پڑوسیوں کے لیے ہمارے معاشرے میں تو مسلمان آبادی میں مسلمان پڑوسی کا خیال نہیں کر رہے. اسلام میں تو یہ ہے کہ غیر مسلم پڑوسی ہے، کیونکہ وہ پڑوسی ہے تو اس کے حقوق ہیں. پڑوسی ہونے کے ناطے وہ دین جو غیر مسلم پڑوسی کے حقوق متعین کرتا ہو، اس دین میں مسلمان بھائی اگر آپ کا پڑوسی ہے تو اس کے لیے کتنا آپ کے لیے ضروری ہے. یہ پڑوسیوں کے حقوق سے غفلت در حقیقت اپنے فرض سے غفلت ہے. ایک کا حق دوسرے کا فرض ہوتا ہے، جب کوئی حق ادا نہیں کرتا تو فرض رہ جاتا. بالکل، ہر چیز جو ہے وہ غور و فکر میں ہی ہے شامل. اگر آپ کسی چیز پہ غور نہیں کرتے تو وہ آپ کے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. کچرا اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ یہاں سے غور و فکر کرتے ہیں تو پھر اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. کردار سازی کی اگر ہم بات کریں تو قرآن مجید میں کردار سازی کے لیے بہت چیزیں ذکر گئی. عبادت کے ساتھ کو کون سے بیسک چیزیں ہیں جو کہ ایک انسان کو اچھے کردار کا مالک بناتی ہیں؟ کردار سازی کے لیے تو سورہ حجرات میں اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ معاشرے میں لوگوں کا رویہ کردار کیسا ہو، اور اگر اس کردار کو سمیٹا جائے تو سورہ فاتحہ کے اندر پورا ایک کریکٹر بلڈنگ سسٹم ہے. کس طریقے سے آپ کو اپنے کردار کی تشکیل کرنی ہے. مثلا یہ کہ الحمدللہ رب العالمین، تمہارا رب عالمین کا پالنے والا ہے تو تم اپنی ذات تک مقید نہ ہونا، تمہاری ذات بھی سب کے لیے نفع بخش ہو. تمہارا رب مہربان ہے تو تم لوگوں پر ظلم نہ کرنا. تمہارا رب رحیم ہے، تم لوگوں پر اظہار برہمی نہ کرنا. تمہارا رب قیامت کے دن کا روز جزا و سزا کا مالک ہے تو اس دن کی تیاری کرتے رہنا. اور جب ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد، تو پھر اس بات کا اظہار رکھنا کہ اب تکبر کی ہمارے اندر کوئی گنجائش نہیں کیونکہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. وہ ایاک نستعین جب کہتے ہیں تو پھر یہ یقین رکھنا کہ حقیقی عطا کرنے والا تو بس اللہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر یہ تصور قائم رکھنا کہ ہماری زندگی ایک راستے میں ہے اور یہ راستہ کسی مقصد کسی منزل کے لیے ہے، تو ہم وقت اس کی تیاری کرنا. اپنی صحبت یا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچا کے رکھنا جو جن پر غضب و غضب نازل ہوا، ان لوگوں سے ملا کر رکھنا جن پر اللہ کی نعمتیں ہیں. اچھی صحبت میں بیٹھنا، بری صحبتوں سے بچنا، اللہ کی بندگی کرنا، مخلوق کے لیے نفع بخش ہونا. ایک ایسا شخصیت کا ڈھانچہ ہے جو قرآن فراہم کرتا ہے. اور پھر اس کی تفصیلات وہ آگے آیات میں اور احادیث میں مختصراً اس کا خد و خال یہ ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اگر دیکھا جائے تو سورہ فاتحہ میں ہی آپ اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں اللہ کے آگے، اور جب آپ اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں تو پھر ساری ذات کا تعلق اس خداوند کریم سے. سبحان اللہ.